السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 267۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کھجور پکنے کے زمانے میں لوگ مسجد نبوی میں 2 پلرز کے درمیان میں رسی سے کھجور کے گچھے لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب مہاجرین کھا لیا کریں۔ بعض لوگ ان گچھوں میں ردی کھجوروں کے گچھے بھی ملا دیتے تھے جو تھوڑی سی گلی سڑی ہوتی تھی، اور سمجھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2987۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اس نے تمہیں کمانے کی توفیق دی ہے، تو جو تم نے کمایا اس سے کچھ پاک مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ صدقے کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی میں سے ہو، اس کا ذریعہ بھی کوئی ہو، یعنی تجارت، زراعت یا صنعت یا کوئی نوکری وغیرہ۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، یعنی پھل، اجناس و معدنیات، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دنیا میں انسان کے مال خرچ کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے، اور نمبر 2، شیطان کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اپنی فکر کی اصلاح ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ مال کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی چیز سمجھے، اپنی کمائی میں سے حقیقی ضرورت کے مطابق لے لے، اور جب حقیقی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس کو بلند مقاصد میں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں کو دینا اور اس کے دین کی ضرورتوں میں خرچ کرنا انفاق کے بلند مقاصد میں سے ایک ہے۔ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ انہوں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اپنی کمائی میں سے حقیقی ضرورت کے مطابق دے لے، لیکن ہمارے خرچے ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہماری کمائی بھی پوری نہیں پڑتی۔ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں، برانڈیڈ جوتے، برانڈیڈ کپڑے، اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہمیں لینا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے شوہر حضرات کو قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ کمائی میں گزارا نہیں ہوتا۔ آخر بھئی ہمیں برانڈیڈ چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں، اسی طرح صرف اوپر اوڑھنے پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں، کھانے میں بھی ہمیں برانڈیڈ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کھانے میں بھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہمارے اپنے خوراک میں شامل ہوتی ہیں، نوڈلز ہو گئیں، اسپیگیٹیز ہو گئیں، یہ سب چیزیں پیاری بہنوں ضرورت کی تو ہیں، لیکن کبھی کبھار کھانے میں تو حرج نہیں ہے، برگر، پیزا وغیرہ، لیکن پلیز اس کے اوپر اپنے شوہر حضرات کی یا اپنے والد صاحب کی آمدنی کا حصہ ضائع نہ کیا کریں۔ جو ضرورت کی چیز ہے اس پر ضرور استعمال کریں، اور جو بچ جائے اس کو بچائیں اور اس میں سے غریبوں کی مدد کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو تمیم قبیلے کا ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال و دولت اور اہل و عیال ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں اور کیسے خرچ کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے مال سے زکوٰۃ دے، تجھے پاک کر دے گی، اور اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھ، مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان۔ مسند احمد 136۔ جب انسان کو ایک سوچ آتی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب میں کمزور ہوں گا، خالی دامن ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، آج میں کمزوروں پر خرچ کر کے کل اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بن سکتا ہوں، یہ سوچ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں پر مال خرچ کرواتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو ضائع کر دے۔ صحیح بخاری 1442۔
اس کے علاوہ یہ سوچ کہ دین کی ضرورتوں میں مال خرچ کرنا ہے، دین اللہ تعالیٰ کا ہے اور دین کو پھیلانا اس کا حکم ہے، اس لیے یہ میرا مشن ہے کہ میں بھی دین کی ضروریات کے لیے مال لگاؤں گی تو اللہ تعالیٰ کے مشن میں شامل ہو جاؤں گی۔ یہ سوچ بھی ہمیں بنانی چاہیے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو۔ خبیث سے مراد ردی اور نکمی چیزیں ہیں، ان کا صدقہ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جن کی تربیت کی ضرورت ہے، جن کو بلندی کے راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ افراد کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کی تربیت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مومن کی کمائی یاد رکھیں کبھی خبیث نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ بیکار چیزیں صدقے میں نہ دو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود اس کو لینے والے ہو۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ جو غلط چیز، جو نکمی گندی چیز آپ دوسرے کو دے رہے ہو، اگر کوئی وہ آپ کو دے تو کیا آپ اس کو منظور کریں گے، لینا چاہیں گے؟ کبھی بھی آپ اس کو لینا پسند نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر واپس آ جائے۔ آپ نے کسی کو مال ادھار دیا، امانت کے طور پہ دیا، جیسے بھی دیا، اور واپسی پہ آپ وہ ادائیگی کے وقت ناقص مال لے کر آ گئے تو تم کیا لوگے؟ ہرگز نہیں لوگے۔ اور اگر لوگے بھی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی قیمت گھٹا کر۔ تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا نہیں پسند کرتے، اس سے اللہ تعالیٰ کے حق کی عوض کیوں دیتے ہو؟ اس لیے بہترین و مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت میں انفاق کے حوالے سے مومنوں کے لیے نہایت عمدہ سبق ہے کہ جس چیز کو خود دینا پسند نہیں کرتے، اس کو دینے سے بھی گریز کریں۔ اور پیاری بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جو صدقہ دینا، قرضہ دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین ہوتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، اس بندے کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ نے تو آپ کو اتنی بہترین چیز دی، آپ اتنا اچھا کھاتے پیتے ہیں، پہنتے اوڑھتے ہیں، اور جب کسی کی مدد آتی ہے تو ردی و نکمی چیزیں دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو اگر وہ دے تو آپ لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھیں اور اس کو بھی اچھی چیز دیں۔ تو پیاری بہنوں، صدقہ کرنے کے حکم کا تقاضا یہی ہے کہ حلال و پاکیزہ طریقے سے کمائے گئے مال کو خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال خرچ کیا جائے، اور تمام اموال میں سے خرچ کیا جائے، چاہے زرعی اجناس ہو، کھیتی باڑی سے، زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں، یا معدنیات، منرلز وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ردی اور گھٹیا اشیاء کے خرچ کا ارادہ بھی نہ کیا جائے، جس میں خود ان اشیاء کے مالک کی دلچسپی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جو شخص انہیں سارے انجام دے دے وہ ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائے۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال دل کی خوشی اور فراخ دلی سے ادا کرے۔ نمبر 3، بوڑھی، خارش زدہ، بیمار اور گھٹیا اونٹنی، بکری یا گائے وغیرہ، یہ اس قسم کی کوئی بھی چیز زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی داؤد 1582۔ اس حدیث میں دیکھیں تو زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن زکوٰۃ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد ہر قسم کا صدقہ خیرات بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ جان لو بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ ہاں، اس صدقے کی تمہیں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے اپنی ضرورت کا خیال رکھو، کیونکہ یہ صدقہ دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال ہے، تمہارے لیے سایہ بنے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتا ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ سب سے بہترین خرچ کرو، خوش دلی سے خرچ کرو، اور اپنے دشمن شیطان کی پیروی نہ کرو جو تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے اور ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی صفات الغنی اور حمید سے مومن کو اپنے برے تصورات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اجر کا پورا یقین نہیں ہے، مجھے تنگ دستی کا خوف ہے جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق والوں کو لاحق نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں۔ مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ تصورات جگانے والی قوت شیطانی قوت ہے جو میرے اندر وسوسے ڈال رہی ہے، اور پھر مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیاض ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ برے اخلاق والے سے محبت کرے؟ تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر میرے سے محبت نہیں کرے گا، ناراض ہو جائے گا؟ جب ایک مومن، ایک سچا انسان یہ باتیں سوچتا ہے تو وہ خود بخود اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنے طرز عمل پہ نظر ڈالتا ہے اور برائی کو دور کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔